بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہمارا موضوع اصناف نثر کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اصناف سخن پر بحث کی تھی اور آج ہم نثر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نثر اصل میں ہے کیا۔ نثر ایسی تحریر ہے کہ جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو، کیونکہ وزن شاعری کا وصف ہے۔ اس میں ابہام بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ ابہام، وزن اور مبالغہ وغیرہ یہ سب شاعری کی خصوصیات ہیں۔ تو نثر ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں ایک جملہ اگر بہت سے معنی رکھتا ہو تو یہ نثر کا عیب کہلاتا ہے۔ اس طرح ایسی نثر غیر معیاری نثر کہلاتی ہے۔ ضروری ہے کہ نثر میں حقیقت اور واقعیت ہو اور اس میں ابہام نہ پایا جاتا ہو، بلکہ سادہ اور سلیس ہو۔ نثر کی دو اقسام لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 افسانوی نثر، جس میں داستان، ناول، ڈرامہ اور افسانہ شامل ہے، اور نمبر 2 پر آ جاتی ہے غیر افسانوی نثر، جیسے مضمون، انشائیہ، مکتوب نگاری، دیباچہ اور سوانح وغیرہ۔ جی، افسانوی نثر پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 1 پر ہے داستان۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے اور واقعات کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنے کو داستان کا نام دیا جاتا ہے۔ داستان بنیادی طور پر سننے سنانے کا فن ہے۔ گزشتہ صدیوں میں داستان گوئی کی محفلیں آراستہ کی جاتی تھی، جس میں داستان گو بڑی کامیابی سے لوگوں کو داستانیں سنایا کرتے تھے اور اپنا انداز اتنا دلچسپ رکھتے تھے کہ لوگوں کی توجہ برقرار رہتی تھی۔ داستان میں حسن و عشق کی خوبصورتیاں، خیر و شر کی لڑائیاں اور مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا اور داستان کو پر اثر بنایا جاتا۔ اس طرح لوگوں کے لیے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کی جاتی۔ اس طریقے سے داستانیں بہت مشہور ہوئیں۔ داستان کے عناصر ترکیبی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر، منظر نگاری اور اسلوب۔ جی، اب ہم بحث کرتے ہیں ناول پہ۔ جی، ناول کیا ہے؟ ناول ایک خاص طوالت پر مبنی نثری قصے کو کہتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو ایک قصہ ہی ہے اور داستان کی بنسبت اس کی جو طوالت ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک انگریز مصنف کا کہنا ہے کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ ناول کو ایک ایسا فنی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے جو ہمیں ایک زندہ دنیا سے متعارف کراتا ہے، لیکن ناول کی یہ دنیا ہماری حقیقی دنیا سے اگرچہ مشابہ تو ہوتی ہے، ملتی جلتی تو ہوتی ہے، لیکن اپنی ایک الگ انفرادیت بھی رکھتی ہے۔ انفرادیت کس حوالے سے ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے حقیقی دنیا میں ہماری کئی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن ناول میں یا قصے کہانی میں ہم اپنی ان خواہشات کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دنیا ایک ایسی پائی جاتی ہے ناول میں کہ جس میں انفرادیت بھی ہوتی ہے اور ہماری دنیا سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ جی، ناول کے عناصر ترکیبی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، پس منظر، اسلوب اور نقطۂ نگاہ۔ جی، اب ہم بات کریں گے افسانہ پہ۔ افسانہ 19ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے۔ یہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ افسانہ عام طور پر ایسی کہانی ہے جو حقیقت کے قریب اور زندگی کی عکاس ہے۔ اسے زندگی کا ایک ادبی نقش قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اچھے افسانے میں وحدت تاثر کا ہونا ضروری ہے، یعنی
وہ اس میں ایک ہی پہلو پر بات کی جائے اور اس میں ایک ہی مقصد واضح ہو۔ اختصار اس کی خوبی ہے اور بہترین افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے۔ آغاز منشی پریم چند اور سجاد حیدر گلدرم نے کیا، یعنی وہ پہلے افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں، مگر بعض نقاد سر سید کو اردو کا پہلا افسانہ نگار اور ان کی تحریر گزرا ہوا زمانہ کو پہلا افسانہ قرار دیتے ہیں جو 1870 میں لکھا گیا۔ افسانے کے عناصر ترکیبی کچھ یوں ہیں: پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر اور اسلوب۔ افسانوی نثر کے حوالے سے ہمارے پاس اب ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں موضوع الفاظ یعنی مکالموں اور کرداروں کی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو ویسا ہی پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ ہوں، یا ان سے بہتر انداز اپنایا جاتا ہے۔ کسی بھی واقعے یا قصے کے ذریعے ناظرین کے روبرو پھر سے عملاً اسی واقعے کو پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے رادھا کنیا کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور مشہور ڈرامہ نگاروں میں مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج، عصمت چغتائی، منٹو اور آغا حشر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے عناصر ترکیبی ہم دیکھتے ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ اور موسیقی۔ اب ہمارے پاس غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر کے حوالے سے ہمارے پاس نمبر 1 پر ہے مضمون۔ مضمون کی تعریف آپ دیکھ لیجئے: کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر دلچسپ اور جامع مواد کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان یا تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اور مضمون میں مذہب، سیاست، معاشرت، سائنس، غرض یہ کہ ہر موضوع پر بحث کی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی موضوع پر مضمون تحریر کیا جا سکتا ہے۔ 1824 میں ماسٹر رام چندر نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، ان کے بعد سر سید اور ان کے رفقا نے اس صنف نثر کو فروغ دیا۔ غیر افسانوی نثر میں ہمارے پاس اب ہے انشائیہ۔ بے ساختگی اور بے تکلفی سے کسی موضوع پر اظہار خیال کو انشائیہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں لکھنے والا اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو شگفتہ انداز میں تحریر کا موضوع بناتا ہے۔ نقاد محمد حسین آزاد کو پہلا انشائیہ نگار قرار دیتے ہیں، جن کی کتاب نیرنگ خیال کے نام سے چھپ چکی ہے۔ بعض کے خیال میں انگلستان کے سفر کے بعد سر سید احمد خان کی تحریروں سے اس کا آغاز ہوا۔ سر سید کے بے شمار مضامین میں بے تکلفی اور بے ساختہ پن موجود ہے۔ ان کے بعد نذیر ناصر، خواجہ حسن نظامی وغیرہ نے اس صنف نثر پہ قلم اٹھایا۔ مکتوب نگاری کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ دو انسانوں کے درمیان تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانوی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے، یعنی خیالات ایک دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں تحریری صورت میں۔ گویا اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو تحریری انداز میں پیش کرنا مکتوب نگاری ہے۔ اردو کے بیشتر مصنفین کے خطوط ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آغاز غالب کے خطوط سے ہوا، 1846 سے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد اس صنف نے کافی ترقی کی۔ حالی، سر سید، آزاد، نذیر احمد، علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد جیسے نامور ادیبوں کے خطوط کا چھپنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مکتوب نگاری کی صنف قدیم اور توانا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جدید دور میں بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ جی، غیر افسانوی نثر میں اب ہمارے پاس ہے سوانح۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مستند اور جامع مواد کے ساتھ حقیقت پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے تاکہ جس شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس کی زندگی کے تمام کارنامے کتاب میں درج ہوں۔ سوانح میں مبالغے اور فرضی واقعات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں صرف حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالی کو اولین اور بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے۔ حیات جاوید جو انہوں نے سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھی، اس کے علاوہ حیات سعدی، شیخ سعدی جو کہ فارسی کے مشہور شاعر ہیں، ان کی زندگی پر کتاب لکھی، اور یادگار غالب یعنی اپنے استاد مرزا غالب کی زندگی پر یادگار غالب کے نام سے سوانح لکھ کر انہوں نے اردو ادب میں سوانح کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح سوانح نگاری بھی غیر افسانوی نثر میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی، اب ہمارے پاس ہے سفر نامہ۔ اردو میں سفر نامے کا آغاز 1847 عیسوی میں ہوا، جب محمد یوسف خان کمبل پوش نے اپنی کتاب عجائبات فرنگ لکھی۔ اس میں انہوں نے سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے۔ گویا اس صنف نثر میں سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور چشم دید مناظر کو تحریری صورت میں لایا جاتا ہے۔ سر سید کے مسافر ان لندن اور شبلی کے سفر نامے مصر و روم و شام کو اردو کے بنیادی سفر ناموں کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کرنل محمد خان، ابن انشا، ممتاز مفتی، یوسف ناظم اور مستنصر حسین تارڑ کے افسانے ادب اور سیاحت کا بہترین امتزاج ہے۔ جی، غیر افسانوی نثر کے حوالے سے اب ہم خاکہ پہ بات کریں گے۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ خاکے کے معنی خام نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنی تصویر کے ہیں۔ خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے کہ جس میں نہایت مختصر طور پر کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سادہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ اس شخص کی چلتی پھرتی تصویر سامنے ہو۔ خاکے میں طویل سوانح سے زیادہ دلچسپ مواد پیش ہوتا ہے، کیونکہ سوانح طویل ہوتی ہے، اس میں قاری جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خاکہ چونکہ مختصر ہے تو پڑھنے والے کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ اختصار اس کی خوبی ہے، اس میں شخصیت کے منفی